تو وہ کر دیتا. السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. اور سپریم کورٹ میں صورتحال یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر ججز کی مشاورتی میٹنگ ہوئی ہے اور معاملہ وہی سنی اطاعت کونسل کا ہے, مخصوص نشستوں کا, کیونکہ ظاہر ہے یہ مقدمہ ایک اہم مقدمہ ہے اور اس میں بہت سارے آئینی سوالات ہیں. آرٹیکل 51 کی تشریح کا معاملہ ہے, جمہوریت, جمہوری اصول, الیکشن کمیشن کے اختیارات اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. آج ایک مرتبہ پھر اجلاس ہوا جج صاحبان کا اور جج صاحبان نے تقریباً 40 منٹ تک مشاورت کی اور پھر اس کے بعد یہ اجلاس ختم ہو گیا. یہ اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور بار بار اجلاس کیوں ہو رہے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب میرے دوست ساتھی کو لکھ رہے ہیں کہ سب کے سب جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں. ناصر اقبال صاحب ہیں, جہاں زیب عباسی ہیں, اور حماد حسن صاحب تو کسی گپیوں میں خوش گپیوں میں مصروف ہیں, طیب بلوچ ہیں اور عمران وسیم ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. پہلے شروع کرتے ہیں اپنا ناصر اقبال صاحب سے کہ ناصر اقبال صاحب یہ فیصلہ پھنس کہاں گیا ہے؟ قیوم صاحب, میری بھی انفارمیشن اتنی ہے جتنی آپ کی ہے. جہاں تک آج تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ آج دوبارہ فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اور تقریباً 40-50 منٹ میٹنگ ہوئی ہے. اب مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ اس میں کیا ڈیسیجن آ رہا ہے, میجورٹی کس کی ہے, مائنورٹی کس کی ہے, ڈیسیجن کیا سنی اتحاد کو سیٹیں مل رہی ہیں, نہیں مل رہی ہیں, کیا PTI کو سیٹیں ملیں گی, یا لیفٹ اوور جو سیٹس ہیں کیا نون لیگ کو چلی جائیں گی اور پیپلز پارٹی کو چلی جائیں گی. یہ وہ سوال ہیں جو ابھی تشنا ہیں اور اس کا جواب جب ججمنٹ آئے گی تبھی ہمیں ملے گا. لیکن فی الحال یہ ہے کہ فل کورٹ میٹنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ججمنٹ آج شاید اناؤنس نہ ہو, مے بھی کل ہو, یا ہو سکتا ہے مزید کچھ دن اور لیٹ ہو جائے. ابھی کچھ کہنا ذرا مطلب مشکل ہے, قبل از وقت ہے. اچھا, طیب بلوچ کو میرے خیال میں یہ کہا گیا کہ آپ ٹرائل نہ کریں. طیب, یہ اپنا آپ کے خیال میں کیا یہ ایک معمول کا عمل ہے یا یہ بہت ہی کوئی بہت مطلب کہ ایک کوئی بڑی پریشانی والی بات ہے کہ جج صاحبان 2 دفعہ ملے ہیں اور کوئی خبر نہیں ہے, یا یہ ایک معمول ہے؟ کیونکہ عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ججمنٹ ریزرو ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم سناتے ہیں, وہ جیسے انٹرا پارٹی والی ججمنٹ تھی تو اس میں بھی بہت دیر لگی تھی, کنسلٹیٹو پروسیس تھا, پھر رات کو کافی دیر کے بعد فیصلہ آیا تھا. تو یہ ایک معمول ہے یا کوئی واقعتاً کوئی اس میں آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں صدیقی صاحب, میرے نزدیک یا جو ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو, یہ تو ایک عام سی روٹین کی بات ہے, معمولی ہے. لیکن ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ بہت زیادہ تاولے ہوئے ہیں, وہ اس کو ایک غیر معمولی جو ہے وہ اہمیت دے رہے ہیں. اور جو فل کورٹ اجلاس ہوتا ہے یا کنسلٹیشن ہوتی ہے بیسیکلی کہ جج کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں, اور پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب فل کورٹ ہو یا لارجر بینچ ہو تو ان کی ججز چیمبر کے اندر وہاں پہ جو کمیٹی روم ہے وہاں پہ ان کی ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں, اور جو آرڈر آف دی کورٹ تیار کیا جاتا ہے اس پہ دستخط بھی ہوتے ہیں, کنسلٹیشنز یہ چلتی رہتی ہیں. لیکن چونکہ اس وقت سب کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں اور اس ٹائم کچھ پروپیگنڈا بھی کچھ زیادہ چل رہا ہے, پرسیپشن مینجمنٹ بھی ہو رہی ہے, تو ایسی صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ اس پورے معاملے کو جو ہے وہ ایسے اس کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے جو ہے وہ کچھ غیر معمولی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور یہاں تک کاجر ابھی ججمنٹ کو ریزرو ہوئے ہی کتنے دن ہوئے ہیں, اور یہاں پہ ہم نے دیکھا 6 مہینے 3 مہینے ججمنٹ ریزرو رہتی تھی, کوئی نہیں بولتا تھا, یہ ایک روٹین کی میٹر چلتے رہتے تھے. لیکن ابھی تو 2 سے 3 دن ہوئے ہیں اور یہ دوسرا اجلاس آج ہوا, کل. آپ نے کہا کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو یہ پروپیگنڈا یک طرفہ ہو رہا ہے اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں, اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں کہ مطلب ابھی ڈیسیجن نہیں آیا ہے, پروپیگنڈا شروع ہوا ہے, تو یہ پروپیگنڈا کون لوگ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پروپیگنڈا ہے, اور اس پروپیگنڈے کو جو کہیں اور سے ایک ٹرم بھی دی گئی ڈیجیٹل دہشت گردی, تو ڈیجیٹل دہشت گردی کی ٹرم میں نے تو نہیں دی, آپ کو پتہ ہے جنہوں نے دی ہے تو وہ تو اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی سے منسوب کر رہے ہیں.
اور یہ تو ہاں یہ تو حقیقت ہے. تو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ہی ایک حصہ ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ تقسیم ہے, پولرائزیشن ہے, اور اس پولرائزیشن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک تو تحریک انصاف اور اس کے جو وہ پرسیپشن مینیجر ہیں, میں تو ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں کہوں گا, لیکن کہنے والے اب ان کو کہہ رہے ہیں, ایک تو وہ ہیں. دوسرے وہ ہیں کہ جس کو ہم مطلب ایک تصور ہے میری نے اس میں کہ تصور یہ دیا گیا کہ اطہر من اللہ فین کلب, اور یہ چیز میں نے ویسے وٹنس ہوں کہ اطہر من اللہ فین کلب اور تحریک انصاف کا گٹھ جوڑ ہوا ہے. تو وہ سارا کا سارا اب پریشر جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ اس عدلیہ پہ ہے. جج ہیں سپریم کورٹ کے, تو ان کے فین ہو سکتے ہیں, وہ بہت اہم جج ہیں, سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ جو اہم لوگ ہوتے ہیں ان کے فینز ہوتے ہیں, اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے میرے خیال میں. عمران دیکھیں میں ایک سوال چاہ رہا تھا, ابھی جو آپ یہ بات کر رہے تھے نا طیب بلوچ صاحب کہ اس فیصلے میں جلدی بہت زیادہ ہے, کتنے دن ہوئے ہیں فیصلہ محفوظ ہوئے کو, تو میں ایک چیز ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ وہ جب 9 مئی کو پچھلے سال جب ہوا 9 مئی 2023 کو, تو عمران خان گرفتار ہوئے تھے, تو سپریم کورٹ میں ان کو لایا گیا تھا. یہاں پہ بندیال صاحب نے, محمد علی مظہر صاحب نے اور اطہر من اللہ صاحب نے کیس سنا تھا. اس کیس کا فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن خان صاحب کو پیش کیا گیا تھا, لیکن اس دن سے لے کے آج, آپ کتنی تاریخ ہے طیب بلوچ صاحب؟ آج تو 15 ہے میرے, آج 11 جولائی ہے, 1 سال اور 2 مہینے ہو چکے ہیں. ابھی تک اس کیس میں جو اطہر من اللہ صاحب کا نوٹ آنا تھا وہ نوٹ نہیں آیا. کسی نے نہیں پوچھا کہ اطہر من اللہ صاحب نے وہ نوٹ کیوں نہیں لکھا, وہ نوٹ لکھا جائے گا نہیں لکھا جائے گا. لیکن وہ جو ججمنٹ تھا عمران خان صاحب کو یہاں سے رہا کر کے پولیس کے گیسٹ ہاؤس میں بھجوانے کا, اس میں اطہر من اللہ صاحب نے واضح طور پہ لکھا تھا کہ وہ اپنا ایڈیشنل نوٹ لکھیں گے. جناب اپنے ناصر اقبال صاحب, ناصر صاحب یہ بتائیں کہ جو چیزیں ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ قاضی فیصل صاحب جو ہے وہ میجورٹی لوز کر گئے ہیں, ہمیں نہیں پتہ, آپ کو شاید پتہ ہو لوز کر گئے نہیں لوز کر گئے, لیکن چلیں ایک مفروضہ لے لیتے ہیں. بینچ میں بھی مفروضے پہ بہت زیادہ سوالات ہوئے. اگر میجورٹی لوز بھی کر جائیں تو اس میں قاضی فیصل کا اپنا کیا سٹیک ہے؟ شکریہ. بات تو یہ ہے کہ کیا یہ بات آ گئی ہے کہ قاضی فیصل صاحب نے اپنا ذہن بنا لیا ہے؟ دیکھیں اپنا عمران صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جو مشاورت ہوئی ہے اس میں ہم شامل نہیں تھے, ہمیں ان چیزوں کا نہیں معلوم, ہم تو یہ سارا گیس ورک کریں. دوسرا ایک چیز کو تو اپریشیٹ کریں نا کہ کم سے کم فل کورٹ کی میٹنگ تو ہوئی ہے نا, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تمام ججز جو 13 ججز بیٹھے ہیں انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا ہے. ڈفرینس آف اوپینین تو ایک نارمل چیز ہے, یہ ہونی بھی چاہیے, اور یہ تو حسن ہے جمہوریت کا. سوال تو یہ تھا کہ یہ جو خاص طور پہ اس لائن کے اوپر چلنا ہے کہ قاضی فیصل میجورٹی کھو گئے, وہ اگر اس کو میجورٹی رکھنی ہوتی تو وہ کوئی اور بینچ بھی بنا سکتے تھے. وہ پہلے بھی کچھ انہوں نے تو پورا سپریم کورٹ بٹھا دیا. تو اس کی اہمیت کتنی ہے کہ قاضی فیصل صاحب میجورٹی کھو دیں یا ان کے پاس میجورٹی رہے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ جب انہوں نے سسپینڈ کیا تھا جو الیکشن کمیشن کی جو انہوں نے لیفٹ اوور سیٹس دے دی تھی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پلیس کیا جائے گا کمیٹی کے سامنے. اور جب یہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوا تھا, جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس بینچ کے سامنے کون سا کیس لگے گا اور کتنی ممبر بینچ ہوگی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ سجیشن دی تھی کہ 5 ممبر بینچ کم سے کم ہونا چاہیے تھا. تو اس میٹنگ میں یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا تھا کہ 7 ممبر بینچ کر لیتے, لیکن چیف صاحب نے کہا کہ کیوں نہ ہم فل کورٹ کر لیں. تو یہ سجیشن بھی فل کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کی اپنی تھی, اور انہی کے سجیشن کے بعد یہ فل کورٹ بنا تھا. تو اس میں دیکھیں یہ نارمل پریکٹس ہے. ہاں بالکل, اور وہ جو کمیٹی تھی اس نے وہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ فل کورٹ ہوگا. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ چیزیں تو نارمل ہے, اس میں کوئی سٹیک نہیں یار. ججز جو ہیں وہ مائنورٹی میں بھی جاتے ہیں, میجورٹی میں بھی جاتے ہیں, دس از نارمل. اچھا, اس میں جو عمران نے سوال کیا میں اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا سر ایک منٹ, وہ پھر اسی سے ریلیونٹ, اچھا اس سے ایک ریلیونٹ چیز ہے, وہ پھر پوائنٹ رہ جائے گا. بات یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے اپنے کوئی پرسنل اسٹیک ہوتے جیسے انہوں نے سوال کیا,
یا ان کے تو وہ اس میں جو ہے وہ یہ کر سکتے تھے جو سپریم کورٹ میں 3 ججز لگائے گئے ہیں وہ ان کو پہلے لگا کے تو پھر یہ فل کورٹ کی طرف معاملہ جاتا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کی اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے, جیسے ہم ان سے پہلے دیکھتے تھے ان کا اس میں کوئی اسٹیک جو ہے وہ نہیں ہے جو ایسا تاثر دیا گیا. تو اس وجہ سے یہ کہنا جو ہے وہ چیف جسٹس کے بارے میں وہ جو ہے وہ درست چیز جو ہے وہ نہیں ہے. تو چیف جسٹس کچھ بھی کر سکتے تھے, ان کے پاس اختیار بھی تھا, وہ کمیٹی میں بھی لے جا سکتے تھے, وہ اپنی اکثریت جو ہے وہ ثابت کر سکتے تھے. خبر آئی ہے, بریکنگ نیوز آئی ہے جناب, آپ کے بریکنگ نیوز آئی ہے جازب عباسی صاحب کے پاس. جی بریکنگ نیوز وہ یہ ہے جی کہ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جی کہ کل جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا, اور یہ فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا, اور اب اس حوالے سے ہمارے ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ کل جو ہے اس کیس کا جو محفوظ شدہ فیصلہ ہے وہ کل اوپن کورٹ میں سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے. اس معاملے کو لے کے جہاں پہ کیا سرائیاں بہت زیادہ ہوتی رہیں, وہیں پہ ایک کمنٹ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, یا یہ کمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ ماضی میں ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ ایسے بینچز ہوتے تھے جس کے اوپر آپ ایزیلی یہ گیس کر سکتے تھے کہ اس کورٹ کا فیصلہ کیا ہے, لیکن یہ وہ فل کورٹ ہے جس میں تمام ججز نے اس کیس کو سنا اور پھر آزادانہ طور کے اوپر جو ہے وہ اپنا ویو جو ہے وہ اس کے اوپر ریمارکس کی صورت میں دیا گیا اور وہ آبزرویشنز دی گئیں. تو یہ وہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ اپنی پسند کے, یا جس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا کہ لائک مائنڈیڈ ججز کو بٹھا کے آپ کسی ایشو کے اوپر جو ہے وہ اس پروسیڈنگ کو چلائیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوا, اور تمام جتنے بھی ججز تھے فل کورٹ ان پر مشتمل یہ بینچ تشکیل دیا گیا. ہمارے ساتھ شفقت عزیز صاحب بیٹھے ہیں, سابق صحافی ہمارے دوست ہیں, وہ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں شاید. شکریہ حماد حسن. میرا سوال کسی بھی کوئی بھی سینئر سپریم کورٹ کا رپورٹر اس جگہ جواب دے سکتا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں ٹی وی پہ ہوں یا یوٹیوب پہ ہو, تو ہم اب جو ناظرین کہہ لیں یہ دو کیٹیگریز میں دیکھتے ہیں, ایک تو جرنلسٹ ہیں اور ایک یوٹیوبرز ہیں. اور ابھی بلوچ صاحب نے جو اشارہ کیا ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے, تو اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک لائن لے لی گئی ہے, جیسے ایک کومنٹ ہے ایک آنریبل جج صاحب کا کہ آپ مختصر فیصلہ کیا ہم آج سنا دیں. تو اس بنیاد پہ اس کومنٹ پہ ایک لائن لے لی گئی ہے کہ جی یہ وہی اتنے اعتماد سے کہتا ہے جس کے پاس ججوں کی اکثریت ہے. تو یہ شاید جسٹس منیب اختر کے حوالے سے کہا گیا تھا, تو انہوں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ کیا ہم فیصلہ سنا دیں آج مختصر. تو اس پہ ایک لائن لے لی گئی ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور یہ منیب اختر صاحب جو ہے ان کے ہم خیال ججز جو ہے نا وہ اکثریت میں ہیں. تو کیا اس طرح کی کیا یہ صحافتی ایتھکس کے اندر آتا ہے کہ اس طرح کی کومنٹس کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ لوگوں پہ ایک ہیجان طاری کریں, سنسنی پیدا کریں, اور پھر جب فیصلہ اس طرح کا نہ آئے تو پھر ہم جو ہے نا وہ شور ڈالنا شروع کر دیں کہ نہیں جی اس طرح کی کوئی اگر مجھے رہنمائی دے سکیں تو تھینک یو. تو میں اس حوالے سے کہوں گا کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ خود احتسابی ہم میں بھی ہونی چاہیے, لیکن یہاں پہ کمرشلائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور خاص کر مین سٹریم میڈیا پہ تو یہ چیزیں بہت کم چلتی ہیں. لیکن جیسا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سوشل میڈیا پہ تو یہی کچھ چل رہا ہے, تھم نیل ایسے بنائے جاتے ہیں, پھر یہ تاثر دینا کہ جی یہ تقسیم ہو گئی, یہ تقسیم ہو گئی. تو اس میں جو ہے وہ اصل میں کمرشلائزیشن ہے یا ایجنڈا ڈریون صحافت ہو رہی ہے, جو زیادہ تر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے ان ساری چیزوں کو ہم اگر دیکھیں تو ان کو وہ دہشت گردی کا اس پہ لیبل لگایا گیا ہے, ڈیجیٹل, وہ ایسے تو نہیں لگایا گیا, صاف ذریعے ساری چیزیں, اور ان کا کلا کما ہونا چاہیے. اور خاص کر جو عامل صحافی ہیں ان کو جو ہے وہ اس چیز کا کلا کما کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اپنے مین سٹریم میڈیا پہ خبر میں یہ چیز نہیں دے سکتے, لیکن وہ اپنے ویوز کے لیے جو ہے سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس کا کلا کما آپ کی بات بالکل درست ہے, یہ ایسا ہونا چاہیے. اچھا, میں ایک چونکہ یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے صحافی دوست جو ہیں یہ کورٹ کو کور کرتے ہیں اور بہت تجربہ ہے, لیکن ناصر صاحب آپ سے, عمران سے, طیب سے اور جہان زیب سے, آپ سب سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں, نان ٹیکنیکل سوال. آپ کو یاد ہو تو پاناما کیس کا فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا تھا, تو کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن تھا.
پھر تسلسل کے ساتھ جو فیصلے آئے وہ جمعے کے دن آئے. اچھا کل بھی ہم سارا دن سپریم کورٹ میں بیٹھے رہے کہ فیصلہ آ رہا ہے, ججز اجلاس بھی جاری تھا, پھر اجلاس ختم بھی ہوا, فیصلہ نہیں آیا. آج بھی ججز کا اجلاس ہوا تو آج بھی فیصلہ نہیں آیا, اور کل آپ سب کہہ رہے ہیں کہ کل فیصلہ آ رہا ہے. تو کل جمعے کا دن ہے, تو کیا میں جو میرے ذہن میں جو سوال ہے وہ صحیح ہے یا ایسا ہی میرا خیال بنے؟ اپنا حماد صاحب دراصل ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم گفتگو کر رہے تھے یا ویلاگ کا سٹارٹ کرنے والے تھے تو اسی امکان پہ بات ہو رہی تھی کہ فیصلہ جمعے کو آئے گا یا پھر آج جمعرات کے روز سنا دیا جائے گا. تو جمعے کو اگر فیصلہ آتا ہے تو اس کی توجیہ, اس کی لاجک آپ خود پیش کر چکے ہیں. اب آپ اپنا جواب ہم سے نہ کھلوائیں, سوال آپ نے پٹ کر دیا ہے, اس سوال کا جواب خود ہی دیں کہ ویڈیو ریکارڈنگ سے پہلے آپ کیا بتا رہے تھے کہ جمعے کو جب فیصلہ آتا ہے تو کس نوعیت کا ہوتا ہے اور کس طرف جاتا ہے وہ فیصلہ. آف دا ریکارڈ باتیں بھی صحافیوں میں ہوتی ہیں نا, وہ تو ہم بہت کچھ سیاسی حوالوں سے بھی بات کر چکے ہیں, دوسرے نہیں حماد صاحب اپنی باری دیکھیں میں آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں کہ عمران ہے, طیب ہے, ناصر صاحب ہے, کوئی بھی, یہ مجھ سے بہت زیادہ اچھے صحافی ہیں کورٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے میں پولیٹیکل پہ بولتا ہوں, تھوڑا بہت اس کو سمجھتا ہوں. بھائی یہ فیلڈ آپ کا ہے, بیٹ آپ کا ہے, میں تو آپ سے کہ یہ جمعے کے دن ہمیشہ نہیں آپ ہمارے ساتھ جو تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے اس میں آپ نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے, آپ نے بالکل نہیں کہا تھا. اب آپ چلیں چھوڑ دیتے اس کو, تھوڑا سا بس اس کا ویو لے لے. چلیں طیب صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے تو ویسے جمعے کو جو بھی فیصلے آئے ہیں وہ ایک پولیٹیکل فورس پہ بھاری ہوتے تھے, دوسرے پہ جو ہے اس کے حق میں ہوتے تھے, لیکن جمعہ فیصلہ آئے گا کسی کے ایک کے تو خلاف جائے گا, اس کے حق میں جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آف دی ریکارڈ تھی, لیکن سوال ہی بھی چونکہ گیند انہوں نے ہماری طرف پھینکی ہے تو ہم پھر اس پہ چھکا لگاتے ہیں. بقول حماد صاحب کے جمعے کا جو فیصلے آتے ہیں وہ سیاسی قوتوں پہ بھاری ہوتے ہیں, اور انہوں نے اس حوالے سے ایک ایگزامپل ضرور دی آج کے جو بھٹو شہید کی پھانسی کا فیصلہ آیا تھا وہ کہہ رہے تھے جمعے کو آیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جمعے کو فیصلہ جو آتا ہے وہ کتنا بھاری ہوتا ہے, اور پاناما کا فیصلہ بھی جو ہے وہ جمعے کو آیا تھا. تو بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ جمعے کو آتے ہیں, اور یہ تو خاص کر جب تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پیج پہ تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو اس ٹائم جب جمعے کو دیگر پولیٹیکل فورسز کے خلاف فیصلے آ رہے تھے تو اس ٹائم یہی کہا جاتا تھا کہ جمعہ جو ہے وہ نون لیگ کے لیے بھاری ہے بہت. تو لیکن جمعہ ایک مقدس دن ہے, ہم تو نہیں کہیں گے بھاری ہے, لیکن یہ کل کا دن ہی اب بتائے گا کہ معاملہ جو ہے وہ کس سمت میں جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جمعہ بھاری ہے یا بھاری نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اگینسٹ فیصلہ آئے گا اس کے لیے تو مشکل دن ہوگا, وہ چاہے جمعے کا دن ہو, چاہے وہ سیٹرڈے کا دن ہو, چاہے وہ منڈے کا دن ہو. لیکن بات یہ ہے حماد صاحب بھی بیٹھے ہیں, بے شک وہ اس بات سے کترائیں کہ وہ پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے ہیں, قانون کی عدالتوں کی رپورٹنگ انہوں نے نہیں کر رکھی, لیکن ایک چیز جو ایبویس ہے نا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے. ایسا کویسچن جو ہم 12 سال 13 سال سے یا 14 سال سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں, ایسا سوال کبھی سپریم کورٹ کے پاس سامنے آیا نہیں ہے. یہ کمپلیکیٹڈ کویسچن ہے, اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ججز کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے, ججز کو آپس میں مشاورت کرنی ہے. بہت سارے اس کے اینگلز ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے لسٹیں نہیں دے رکھی ہیں, سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا ہے, سنی اتحاد کونسل میں آزاد ارکان شامل ہوئے ہیں, سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے, سنی اتحاد کونسل نے خود لیٹر لکھا کہ ہمیں یہ مخصوص نشستیں نہیں چاہیے. سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے خود جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ڈکلیریشن سے, ٹکٹ سے, اپنے الیکشن سمبل کے اوپر الیکشن نہیں لڑا ہے, لیکن اس کے باوجود اب سنی اتحاد کونسل یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ مخصوص نشستیں ملنی چاہیے. دوسری طرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر مخصوص نشستیں چاہیے تو آپ پہلے فہرست دیتے, آپ کو مخصوص نشستیں چاہیے تھے تو آپ قومی اسمبلی کا, صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے. تو یہ چیزیں مسنگ ہیں سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے. لیکن جو کمرہ عدالت میں باتیں ہوتی رہیں, جج صاحبان کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے کہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے اینگلز ہوں گے, بہت ساری چیزیں ہیں, اور اس میں عدالتی فیصلے بھی ماضی کے ایسے نہیں ہیں. کے درمیان میں خبر آ گئی تھی اور خبر دینے کے لیے ہم دوبارہ دے دیں سر. خبر یہی ہے کہ جمعے کے روز یعنی کل یہ سوال ہم نے ڈسکس کیا کہ جمعے کو کیوں. ہاں تو آپ بتائیں کیونکہ ججمنٹ ڈے ہوتا ہے نا, اچھا عمومی طور کے اوپر جو ہے وہ جج صاحبان جو ہیں وہ جمعے کے دن کیونکہ آدھا ہوتا ہے, پھر سب نے جانا ہوتا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ کنکلوڈ کریں. تو بس کنکلوڈ یہی ہے کہ
آپ سب کی دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ کل تک دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں، اور اب سے کچھ دیر کے بعد کازز جاری کر دی جائے گی اور کل مختصر حکم آنے کا امکان ہے۔ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔